صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جڑا بندہ میرے تے درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا رستہ بھول گیا. اور جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے دی چمکدی دمکدی رات اور جمعے دا روشن دن جڑا بندہ میرے تے درود پاک دی کثرت کرتا ہے، کثرت نال پڑھتا ہے، تہاڈا درود پاک میرے دربار اندر پیش کیتا جاتا ہے. اور اس برکتاں والے دن جمعہ المبارک جس نو اللہ کے نبی نے فرمایا جمعے دا دن عید دا دن ہے. اور جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے والے دن میرے تے درود پاک دی کثرت کریا کرو کیونکہ مشہور دن ہے. دوسرے دن وہ فضیلت والا دن ہے، مشہور دن ہے. اور جمعے والے دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں. بے شک تہاڈا درود پاک میرے دربار دے وچ تہاڈے درود پاک پڑھن دے فارغ ہون تو پہلے ہی میرے کو درود پاک پہنچا دیتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جڑا بندہ درود شریف میرے تے جمعہ رات اور جمعے کی درمیانی رات میرے تے درود پاک کی کثرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی فرماتا ہے کہ قیامت والے دن اس کا میں شفیع اور گواہ ہوں گا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا نبی اللہ. تو میرے بھائی کتنا برکت والا دن ہے جو اپنے پیارے نبی سے درود پاک بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ اس نو دوزخ دی آگ تو بری فرما دیتا ہے، نفاق تو بری فرما دیتا ہے. تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک میرا گواہی ایسی پڑوسی اور وہ نشہ کریا کرتا سی، ہر وقت ہی نشے کی حالت میں رہنا، اس نے نشے کے وچ دھت رہتا سی. تو اس کا آخری وقت آ گیا، اللہ نو پیارا ہو گیا. تو ایک دن انہوں خواب دے ملیا کہ اس سے جنتی لباس پہنے ہوا اور بہت خوبصورت حالت کے اندر ملیا. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ ساری عمر اللہ کی نافرمانی کرتا رہ گیا، ساری عمر اللہ اور اس کے حبیب کی نافرمانی کرتا رہ گیا، نشہ کرتا رہ گیا. جڑے نشے میں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب نہ پیا دے، شراب
سارے گناہاں دی جاڑے وہ بندہ شراب پیندا رہا، نشہ کردا رہا، اپنی زندگی لا غرضی دے وچ گزاری، اور جدوں مریا تو اللہ پاک نے اس نوں جنتی لباس انعام عطا فرمایا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اس نے پوچھا اے انعام اکرام جنتی لباس اے تینوں کس طرح ملیا ہے، کسی وجہ سے مل گیا تینوں یہ لباس جنتی؟ تو اس نے عرض کی کہ میں ایک دن اللہ دی محفل وچ، اللہ والیاں دی محفل وچ اللہ دا ذکر ہو رہا سی، اس ذکر دے وچ جا کے بیٹھ گیا، اور حدیث بیان کرن والے نے محدث نے کہا کہ جڑا بندہ اللہ کے نبی تے درود پاک پڑھتا ہے اس دے اوتے جنت لازم ہو جاتی ہے۔ اور اس محدث نے پھر بلند آواز نال درود پاک پڑھیا، اور اسی سارے ساتھیاں نے مل کے سونے نبی دی ذات تے درود پاک پڑھیا، اور اس دن ساری سارے دی بخشش فرما دی گئی، اور اس بخشش کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مینوں انعام عطا فرمایا ہے۔ تو میرے بھائی معلوم ہو گیا کہ جو اللہ دے پیارے نبی تے درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس تے دوزخ دی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اور جمعے والے دن کتنا برکت والا دن ہے، اللہ نے پیارے حبیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا میرے تے جمعے والے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس دے 80 سال دے گناہ معاف فرما دیتے جاتے ہیں۔ ویکھ لو جی جمعے والے دن کتنا برکت والا دن ہے کہ کتنے درجے والے جڑا بندہ 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس دے 80 سال دے گناہ معاف فرما دیتے جاتے ہیں۔ ہن یہ پتہ نہیں بندے کو معلوم ہے کہ نہیں میری 80 سال عمر ہونی ہے کہ نہیں ہونی؟ انعام دیکھ لو جاتے تھے پیارے نبی دی پیاری امت دے کتنا انعام ہے کہ 80 مرتبہ درود پاک پڑھن نال 80 سال دے گناہ معاف۔ اور جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ میرے تے 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس دے 200 سال دے گناہ معاف فرما دیتے جاتے ہیں۔ تے تواڈے سامنے قرآن پاک دی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ میرے بھائی اس جمعے نو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید والا دن کہا تو ایک بزرگ فرمانے نے امام صاحب کہ کچھ وقت آ جس دن جمعہ ہوتا سارے بندے جو ہی صبح دا سورج نکلتا گروہ در گروہ مسجد کی طرف جایا کرتے۔ جمعے والے دن اتنا تیار ہو کے اور خوبصورت کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے مسجد کی طرف جایا کرتے سن۔ تو قرآن پاک دے وچ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ اے ایمان والو جدوں تانوں نماز کی طرف پکاریا جاوے بلایا جاوے تو کاروبار چھڑ دیو اور مسجد کی طرف دوڑو، نماز کی طرف دوڑو، کامیابی کی طرف دوڑو۔ تواڈے واسطے یہی بلائی ہے، تواڈے واسطے یہی چنگا کام ہے۔ تو جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے اور مسجد کی طرف چل پیتا ہے، پہلے نمبر تے مسجد میں داخل ہوتا ہے، اس نے ایک وقت صدقہ کیتا اللہ واسطے، اللہ واسطے اس نے ایک وقت صدقہ کیتا۔ ویکھ لو جی کتنا بڑا انعام ہے۔ نونا بھی خود ہے، صاف ستھرے
صفائی ستھرائی اپنی کرنی ہے تو کتنا بڑا اللہ پاک نے انعام کیتا کہ ایک گھٹ صدقہ کرن دے برابر ثواب ہے اس دا۔ اس دور دے وچ اٹھ ویکھ تو اٹھ دی کتنی قیمت ہے، کسے کو ہے ایک من جڑا اٹھ صدقہ کرے۔ اور جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ دوسرے نمبر تے مسجد وچ آ جاندا ہے اس نے ایک قاعدہ صدقہ کیتا، اور جو تیسرے نمبر تے آیا اس نے ایک چھترا کا صدقہ کیتا، اور جو اس کے بعد چوتھے نمبر تے آیا اس نے ایک مرغی صدقہ کیتا، اور جو اس کے بعد وچ آیا اس نے ایک انڈا صدقہ کیتا۔ اور جس وقت امام صاحب خطبے واسطے تشریف لے آتے ہیں اور فرشتے آ کے امام صاحب کا خطبہ سنتے ہیں، میرے بھائی یہ تیرے اختیار میں ہے کہ تو اٹھ صدقہ کرنا ہے یا مرغی کا انڈا صدقہ کرنا ہے۔ تو جناب حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جمعے والے دن اللہ تعالیٰ فرشتیاں دی ڈیوٹی لگا دیتا ہے مسجد کے دروازے تے، اور وہ فرشتیاں دی کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ پہلے نمبر تے کون آیا ہے اور دوسرے نمبر تے کون آیا ہے اور تیسرے نمبر تے کون آیا ہے، اور پھر امام صاحب خطبے واسطے تشریف لے آتے ہیں اور فرشتے اپنا رجسٹر بند کر کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کا امام صاحب کا خطبہ سنتے ہیں۔ ویکھ لو جی کتنی برکت والی بات ہے، کتنی چنگی بات ہے کہ جنہاں دے نام فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں۔ تو جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن سب تو پہلے آ جاتا ہے اور امام صاحب کے قریب بیٹھتا ہے، نزدیک بیٹھتا ہے اور خاموشی کے نال امام صاحب کا خطبہ سنتا ہے، اس کے واسطے دگنا ثواب ہے۔ اور جو مسجد میں جاتا ہے امام صاحب تو دور بیٹھتا ہے، ممبر تو دور بیٹھتا ہے، اس واسطے ایک گنا ثواب ہے۔ اور جو مسجد میں آ جاتا ہے اور گفتگو کرتا ہے امام صاحب کے نزدیک ممبر کے نزدیک بیٹھ کے گفتگو کرتا ہے، گٹ بات آ کے کرتا ہے، اس واسطے دگنا گناہ ہے۔ اور جو اس نے روکتا ہے کہ بھائی مسجد میں گٹ بات نہیں کرنی، وہ بھی اس نے نال ہی اس نے بھی گٹ بات کی تھی، اس نے بھی گناہ کیتا، تو اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح جمعہ جڑا ہے کامل نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی مسجد کے توجہ کے نال آرام دے نال امام صاحب کا خطبہ سننا چاہیے۔ اور جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کے جو بندہ بار بار نیابی کرتا ہے نیکیاں اس طرح ضائع ہو جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کھا جاتی ہے۔ تو مسجد کا ادب و احترام بھی نہایت ہی ضروری ہے۔ تو جناب حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی 10 بندے پیارے نبی کی بارگاہ دے وچ تشریف لے گئے اور ایک انصاری نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ اس دنیا سے رہ کے سب کو بہترین اور چنگا عمل کیا ہے، تو جناب عقل مند آدمی کون ہے، چنگا آدمی کون ہے؟ تو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بندیاں سارا تو عقل مند بندہ ہوئے جڑا اپنی موت کو یاد
اور اللہ تعالیٰ اس نو ہی اچھا جانتا ہے اور آخرت واسطے اس دنیا واسطے اندے کوئی بھلائی ہے اور آخرت واسطے اندے کوئی عزت ہے جڑا بندہ اپنی موت کو یاد رکھتا ہے۔ تو جناب حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانیہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جڑا بندہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ کہ تسی موت کی گل کر رہے ہو، موت نو تو ہر بندہ ہی ناپسند فرماتا ہے، ہر بندہ ہی ناپسند کرتا ہے۔ تو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نہیں بلکہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان بندے نو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے اور اللہ کی رحمت اور رضا کی خوشخبری دی جاتی ہے، وہ بندہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا